سر اگلا سوال ہے، محمد سیف صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو وہ والا آپ نے حدیث بیان کی تھی جس کے اندر بخاری کے اندر ادراج کا آپ نے ذکر کیا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ بخاری کے اندر یہ ایڈیشن ہوا ہے؟ یہ تو آپ اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں سر اب کہاں لکھا ہے؟ تو یہ جملے ایسے سوال عموماً وہ پوچھتے ہیں کہ نہیں پڑھا ہوتا کبھی، اور بخاری میں بہت سی روایتیں جو مدرج ہیں، غیر کی بات بیچ میں ایڈ ہو گئی، بہت سی چیزیں، یہ تو آپ کسی بھی شارح کو پڑھیں گے وہ واضح کر چکے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی کو پڑھ لیجیے گا، جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے نیچے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، باقی بھی کئی علماء محدثین ذکر کر چکے ہیں۔ اور بات وہی ہے کہ ہر وہ حدیث جس میں کریکٹر اسیسینیشنز آج کا ذکر ہوتا ہے مبارک ہستیوں سے متعلق، ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر ایک بھی روایت کو آپ صحیح ثابت کریں، پھر ساری کریکٹر اسیسینیشن کی صحیح سند کی روایتوں کو صحیح کریں، سب کو صحیح مانیں، ایک بھی مبارک ہستی نہیں بچتی ہے کہ جس سے متعلق گند آپ کو روایتوں میں نہ ملے۔ اس لیے بچ کے رہیں اور فن حدیث کو ایکسپرٹس کے اوپر ہی چھوڑیں، قرآن پاک کی طرف آپ جائیں، قرآن پاک پر عمل کریں، اخلاق اچھے کریں، دل پاک کریں، دل میں نفرتیں، دل میں بغض، دل میں حسد، دل میں کینے، دل میں نفرتیں، اور روایتوں کی بنیاد پر ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں مبارک ہستیوں سے متعلق، شرم آنی چاہیے۔ اپنی اوقات پہلے دیکھیں، ہماری اوقات کیا ہے۔ نماز ہم پراپر پڑھتے نہیں، زکوٰۃ ہم پراپر دیتے نہیں، روزے آ جائیں، ابھی گرمیوں کے روزے تو میجورٹی آپ کے روزے رکھ نہیں رہے ہوتے، فن خان بن کے یوں سامنے کھڑے ہو کے اور بحث کر رہے ہوں گے فلاں صحابی کی کریکٹر ایسوسینیشن آ گئی ہے فلاں حدیث کے اندر، اور دیکھیں تو روزہ وہ رکھتا نہیں ہے، نمازیں کبھی قیام اللیل کسی نے کہ فجر جو فرض نمازیں وہ ہم پڑھتے نہیں۔ قیام اللیل کون کر رہا ہوگا؟ جو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مبارک قدم سوج جایا کرتے تھے۔ ہم بہت پیچھے ہیں، جس طرح ہمیں فوکس کرنا تھا ہم نے وہ چھوڑ دیا، ہم لگ گئے کسی اور چکروں کے اندر۔ ہم نے سمجھا دین ہی اس چیز کا نام ہے کہ دیکھو فلاں روایت کے اندر آ گیا کہ فلاں صحابی نے ایسی غلط حرکت کی تھی، ہم اس چیز کو دین سمجھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ میں عقل و شعور دے، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں۔ فن حدیث ایکسپرٹس کے وہ ذمہ دار ہے، کسی حدیث کو صحیح بولے گا، غلط ہوگا اس نے جواب دینا ہے، عوام کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کے محکمات پہ رہیں، اس پر عمل کریں۔ جزاک اللہ۔ سر احمد صاحب سوال کرتے ہیں کہ میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے اور غامدی صاحب کو بھی سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح نام کی ہمارے دین میں کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ اس بارے میں ہم کیا ارشاد فرمائے، بڑوں کے ارشاد آپ سن چکے ہیں، بات کو سمجھنا چاہیے۔ ایسی خامہ خائی میں ایسی بات ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی تراویح نام کی ہمارے دین میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، واللہ اعلم مجھے نہیں پتا کس نے کہا کس نے، اگر کسی نے کہا ہے تو خیال کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کھڑا ہو کہ میں آج بولنا شروع، نماز نام کی ہمارے دین میں کوئی چیز نہیں، جو نماز نام کی چیز ہمارے دین میں ثابت کر دے میں 1 کروڑ روپے اس کو انعام دوں گا۔ سیدھی سی بات ہے، نماز نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ نے جس چیز کو ہم نماز کہتے ہیں اسے تو الصلاۃ نام سے قرآن میں ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ حافظوا علی الصلوات، وہ صلوات ہیں، قرآنی اصطلاح میں وہ صلاۃ ہے۔ لیکن جس چیز کو قرآن نے صلاۃ کا بعد کی لینگویجز کے اندر، اسی چیز کو ہم نے بدل کے نماز رکھ، نماز کو الگ چیز تو نہیں، اسی چیز کو جس کو قرآن صلاۃ کہہ رہے ہیں ہم نماز کہہ رہے ہیں۔ میں کھڑا ہو کے یہ بولنا شروع کر دوں روزہ نام کی ہمارے دین میں کوئی عبادت نہیں ہے، فضول انسان ہے جو روزہ ثابت کر دے 10 کروڑ روپیہ میرے سے لے جائے، تو بھائی وہ روزہ کہاں سے ثابت کرے؟ وہ کہے گا قرآن نے روزے کو تو صوم قرار دیا ہے۔ او بھائی جس چیز کو قرآن صوم کہہ رہا ہے اسی کو ہماری لینگویج کے اندر روزہ بول دیا جائے، ٹرمز میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مدعا دیکھا جاتا ہے، مدعا وہی ہے، تو نام کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کے پاس موبائل فون ہے، اس کو اسمارٹ فون بھی آپ کہتے ہیں، سیل فون بھی آپ کہتے ہیں، موبائل بھی آپ کہتے ہیں، 10 نام اور اس کے رکھ دیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تراویح قیام اللیل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پورا سال رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ رات کو قیام کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ جو قیام اللیل ہے، رات کو قیام کرنا، یہ اللہ کی بات نبی علیہ السلام پورا سال کیا کرتے تھے۔ اور ظاہری سی بات ہے جب رمضان آ جاتا تھا تو ایک ایمانی تقاضا، ایک جذبہ پیدا کر دیتا ہے ہر مسلمان کے دل میں کہ اس مہینے میں عبادت وہ زیادہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی نسبت ہو جاتی ہے۔ پورا دن بھی انسان عبادت میں ہوتا ہے روزے کی، رات میں بھی وہ عبادتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال قیام اللیل کرتے، رمضان میں بھی کرتے، لیکن تھوڑا سا فرق آ جاتا، پورا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی حیثیت کے اندر نماز ادا فرمایا کرتے تھے قیام اللیل کی، لیکن رمضان میں صحابہ کا بھی جوش ہوتا تھا عبادت کرنے کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی ان کو جماعت بھی کروا دیا کرتے تھے، کبھی اکیلے پڑھ لیا کرتے، کبھی جماعت کروا دیا کرتے، دونوں عمل نبی علیہ السلام کے رہا کرتے تھے۔
اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے بھی دونوں عمل جاری کیے. بھائی مسجد کے اندر جماعت بھی ہوتی تھی, جو جماعت کرنا چاہے جماعت کر لے, گھر میں پڑھنا چاہے گھر میں پڑھ لے, تو اس میں کوئی مسئلہ ہے. وہی قیام اللیل ہے. تھوڑا سا فرق آ جاتا تھا, رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے شوق کو دیکھتے ہوئے جماعت بھی کروا دیا کرتے. اسی کو تراویح نام دے دیا گیا. وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے, جیسے نماز اور روزے کی مثالیں آپ کو دی ہیں. یہی سنت جاری ہے قرون اول سے لے کر. مسجد کے اندر بھی تراویح ہوتی ہے. جس کا شوق ہو جائے قرآن سنے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. جو توفیق جس کو مسجد کے اندر لمبی تراویح پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے, گھر میں آ کے پڑھ لے, وہ اپنی چھوٹی رکعتیں کر کے پڑھ لے, بیٹھ کے پڑھ لے. سب چیزوں کی ہمارے دین نے اجازت دی ہے. قرآن پاک جتنا حفظ ہو وہ پڑھے. قرآن پاک اگر کم حفظ ہے تو جتنا اس کو یاد ہے اتنا پڑھ لے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. امت کو پریشان مت کرنا چاہیے. تراویح نام کی ہمارے دین میں کوئی چیز نہیں. خدا کا واسطہ ہے, رات کی عبادت ہے جسے قیام اللیل کہتے تھے, اسی کو تراویح کہتے ہیں. اسی کا نام ہی تراویح پڑھا. جیسے نماز الصلاۃ, اسی کو ہم نماز کہتے ہیں. الصوم, اسی کو ہم روزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. امت کو اچھے انداز میں سمجھایا کریں. ایسی نئی باتیں, نئے شوشے چھوڑ کر ایسی پریشان, تراویح نام دکھاؤ میرے کو. پھر ہم ایسے ہی جب آپ پھر سامنے سے آئیں گے, پھر نماز نام دکھا دو آپ قرآن میں کہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. مسلمان پڑھتے ہیں, پڑھنے دیں. کوئی مسجد میں پڑھ رہا ہے, سبحان اللہ. مسجد میں کسی کو جانے کی تو گھر میں پڑھے, سبحان اللہ. بیٹھ کے پڑھنا ہے, سبحان اللہ. جتنی توفیق ہے اتنی عبادت آپ کریں رمضان کے اندر. اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. سر اگلا سوال ہے, بھائی ذکر کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو تراویح کے اندر دیکھ کر پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ قرآن پاک کو نماز کے اندر اگر دیکھ کے پڑھ لیں, اس کے اندر بہت سی تحقیقات ہیں علماء کرام کی, تو سب سے بہترین ہے, میں وہ ذکر کر دیتا ہوں. باقی اس میں مفصل کبھی ہم لیکچر ریکارڈ کریں گے, اس میں آپ کو سب کے دلائل ذکر کر دیں گے. یاد رکھیے گا, فرض نمازوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہے کہ کبھی نماز جو فرض جماعت کے ساتھ کروائی جاتی ہے, اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی سامنے مصحف رکھا ہو, دیکھ کر کے تلاوت فرما رہے ہوں, یا صحابہ کرام نے کبھی دیکھ کر کے قرآن پاک پڑھا ہو فرض نمازوں میں. یہاں تک کہ فرض نمازوں میں کبھی جو امام ہوا کرتے تھے ان کو غلطی بھی لگ جاتی تھی, پیچھے سے ابھی لقمہ دے دیا کرتے تھے, بتا دیا کرتے تھے, لیکن کبھی دیکھ کر کے انہوں نے نہیں پڑھا. ہاں کچھ روایتیں آئی ہیں جو نفلی نماز سے متعلق ہے, جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت آئی ہے کہ ان کے جو غلام ہیں وہ نفلی نماز گھر میں جماعت کروا دیا کرتے تھے. حافظ قرآن تھے نہیں تو وہ قرآن پاک دیکھ کے پڑھتے تھے. تو اس سے کئی علماء استدلال کرتے ہیں کہ نفلی نماز کے اندر اگر کوئی قرآن پاک دیکھ کر کے پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بہت سے علماء نے اس کو نفلی نماز کے تک ہی رکھا ہے, اور بلکہ اکثریت نے نفلی نماز تک ہی رکھا ہے. یہاں تک کہ فقہ حنفی کے اندر بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, جو امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد ہیں, بالکل یہ بیان فرماتے تھے کہ دیکھ کر بالکل پڑھے نفلی نماز. کیونکہ فرض نماز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی سنت پر عمل نہیں کیا, نہ جاری کی, نہ صحابہ سے کبھی ثابت ہوا. نفلی نماز تک یہ محدود ہونا چاہیے. لہذا تراویح کا جہاں تک تعلق ہے, چونکہ وہ نفلی نماز ہے, اگر کوئی مسجد میں نہیں پڑھا, گھر میں پڑھنا چاہتا ہے گھر میں پڑھے, قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے قرآن پاک بالکل وہ پکڑ لے. جس طرح آپ نے عرب کو بھی دیکھا ہوگا, کوئی حج عمرہ کرنے گیا ہو, وہ اکثر قرآن پاک سامنے رکھتے ہیں, دیکھ کے تلاوت کرتے ہیں. آپ بھی کریں سبحان اللہ. اپنے سامنے کوئی ایسا ڈیسک وغیرہ رکھ دیں کہ جب تک قرآن آپ نے پڑھنا ہے پڑھیں, رکوع کرنا ہو تو قرآن پاک کو رکھیں, آپ رکوع کریں, سجدہ کریں. ٹھیک ہے, آپ بالکل کر سکتے ہیں, نفلی نماز میں گنجائش بنتی ہے. جزاک اللہ. سر اگلا سوال ہے, وقاص صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, سنی, ان میں سے کون سا فرقہ زیادہ بہتر ہے؟ یہ تراویح کے مسئلے چلتے چلتے بیچ میں اچانک یہ اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی کو تعلق سمجھ میں نہیں آیا. چلے بہرحال آپ نے سوال کیا, اللہ تعالیٰ سب ٹھیک بھی ہیں, سب غلط بھی ہیں, غلطیاں سب میں ہوتی ہیں. دنیا میں کوئی انسان, کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جسے ہم بولیں یہ ٹھیک ہے, اس میں غلطی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی عالم, کوئی مجتہد, کوئی بڑے سے بڑا محقق وہ بالکل 100% ٹھیک نہیں ہوتا. ہر ایک کا ایک ہی معیار ہے, وہ صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. لہذا اہل حدیث, دیوبند, بریلوی بہت سے معاملات میں ٹھیک ہیں, بہت سے معاملات میں غلط ہیں. کامران بہت سے معاملات میں ٹھیک ہوگا, بہت سے معاملات میں, بس شاید زیادہ معاملات میں غلط ہوں گا, بہت سے کچھ معاملات میں ٹھیک نکل آؤں گا. دنیا میں ہر انسان کا ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے, ہر ایک کی نیت اچھی ہوتی ہے. دیکھو ہمارے یہاں ایک تو فضا ہم پیدا کر دیتے ہیں نا لڑائی جھگڑوں والا, یہ ہماری تبلیغ غلط ہوتی ہے. تبلیغ اس طرح نہیں ہوتی. ہر ایک کی آپ دیکھیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر کے نیت دیکھیں. آپ اہل حدیث علماء کے سامنے بیٹھیں, وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ کی کتابیں آپ کو پڑھا کے کہتے ہیں اس پر ایمان لاؤ.
یہی قرآن اور یہی سنت، اسی کا دیوانہ آپ کو بناتے ہیں۔ الحمدللہ آپ ان کے پاس بیٹھے، محبت دیکھنے کو ملتی ہے ان کو اللہ سے، ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ ان کے سامنے کوئی بات آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ جان نچھاور کر دیتے ہیں، کیوں نہ کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے آپ ان سے علمی اختلاف آپ کا ہو کہ جو اس روایت کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں آپ کے نزدیک وہ صحیح نہ ہو، یا سند میں اعتراض ہو یا متن، یہ تو علمی اختلاف چلتا ہی ہے، لیکن ان کا آپ دیکھیں تو صحیح پیٹرن کیا ہے؟ پیٹرن یہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں ان کو پتہ چلے اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک فرمانے علی شان ہے، ماشاءاللہ وہ چلتے ہیں اسی کے پیچھے۔ باقی غلطیاں سب سے ہی ہوتی ہیں، آپ اصلاح کریں، اچھے انداز میں کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس جو ہمارے دوست یا اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے ہیں، ہر فرقے سے بلونگ کرتے ہیں، آتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آتی ہے، مانتے ہیں، وہ کسی بھی فرقے سے ہو، اہل حدیث فرقے سے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ میرے سے جرا تو نہیں کر رہے ہوتے، دیکھتے ہیں بات معقول نظر آتی ہے، سمجھ جاتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو یہ دیوانگی ہے، اسی طرح دیوبند ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، حق بات کہاں، میں نے تو نہیں دیکھا کہ میں کسی کو سمجھا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں نہیں جی آپ چاہے ٹھیک سمجھا رہے ہو، بات پھر بھی میں نے وہی ماننی ہے چونکہ میرے فرقے کی ہے۔ مجھے تو ایسے لوگ نہیں ملتے الحمدللہ، اگر کوئی ملتا بھی ہے تو وہ بیچارہ ابھی علمی اس کی صلاحیت ہی کم ہوتی ہے، اس کی بنیاد نہیں بنی ہوتی، اچھے طریقے سے اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے۔ ہر بندہ حق کا طالب ہوتا ہے، ہر بندے نے آخر مرنا ہے، آگے جواب دے، ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بلکہ اسی طرح بریلوی حضرات کو آپ ان کے ساتھ اٹھ کے بیٹھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ان میں نظر نہیں آتی؟ دیوانگی تک نظر آتی ہے۔ کیوں بندہ کسی پہ ظلم کرے اور جھوٹ باندھے؟ بالکل دیوانگی نظر آتی ہے اللہ کی، اس کے نبی علیہ السلام کی۔ ہاں علمی اختلافات ہیں، وہ بہت سی حدیثیں، ضعیف حدیثیں سنانا، موضوع حدیثیں سنانا، اس معاملے میں چونکہ کمزور ہے، اس پر آپ ان کی اصلاح کرتے چلے جائیں۔ میں بھی کرتا چلتا، میں تو لوگوں کو بھی بیان کر رہا ہوتا ہوں، ہر دوسرا لیکچر ہی یہی ہوتا ہے کہ فن حدیث عام لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، ایکسپرٹس کا کام ہے، اس کی راہ کے اندر بہت خطرناک راہیں آ جاتی ہیں، عوام اس سے بچ کے رہے۔ میرا تو ہر درس ہی یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے بھی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا پڑتا ہے اچھے طریقے سے۔ باقی یہ سب خوبیاں ہیں سب کے اندر، ہر ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں، پھول ہیں، اس میں کچھ کانٹے بھی ہیں، آپ بڑے اچھے طریقوں سے ان کانٹوں کو ریموو کریں اور ان کی خوشبوؤں سے فائدہ لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔